ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں آپ کے پاس ایک اعتراض ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں بڑی عزیز، انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یہ بہت زیادہ یہ چیز چل رہی ہے، اس میں اختلاف چل رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور ہم ویڈیو بنا کر بھیجیں گے انشاءاللہ، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اعتراض یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں، درمیان میں اور پانی پینے کے حوالے سے کیا ہے کہ کھانے کے آخر میں پانی پینا بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ آخر میں بتایا جائے گا۔ اس سے قبل کچھ پانی کے احکام کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو بلکہ اعتدال کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب پہلی بات یہاں پر اگر اس آیت مبارکہ کے اندر ہم دیکھیں تو یہ آیت مبارکہ مطلق ہے، اس کے اندر کھانے کا حکم ہے، پینے کا حکم ہے اور اسراف نہ کرنے کا حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا یہ مطلق ہے، اور مطلق کے بارے میں یہ حکم ہے کہ المطلق و یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مطلق جو ہے وہ کھانے کا اور پینے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ ہاں اعتدال کا حکم ہے کہ اتنا زیادہ پانی نہ پیا جائے کہ جس سے پیٹ بوجھل ہو جائے، یا وہ پینا جو ہے وہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، اتنا کم بھی نہ پیا جائے کہ جس سے پیاس بھی نہ مٹے، تو اس میں اعتدال کا حکم ہے۔ اب پانی کیسے پیا جائے، تو سب سے پہلی بات اس بارے میں جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا کثیر عمل یہ ہے کہ آپ اکثر جو ہے وہ پانی بیٹھ کر ہی نوش فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حکم بھی دیا کہ پانی بیٹھ کر پیا کرو، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2026 ہے۔ کھڑے ہو کر پینا بھی سنت سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اور یہ روایت بخاری کے اندر حدیث نمبر 1637 ہے۔ کیا فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو آب زمزم دیا تو حضور نے آب زمزم کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے؟ تو صاحب نے کہا حضور ہم نے دیکھا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کھڑے ہو کر پانی اس لیے پیا ہے کہ میں نے نبی کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتا دیکھا ہے، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5615 ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اب روایات بیٹھ کر پینے کے والے سے بھی ہیں، روایات کھڑے ہو کر پینے کے والے سے بھی ہیں، اور ایک روایت میں تو کھڑے ہو کر پینے سے منع بھی فرمایا گیا ہے کہ تم کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ تو فرمایا کہ جو ممانعت والی جو روایت ہے نا، تو وہ قرأت تنزیہ پر محمول ہوگی، مطلب یہ کہ بیٹھ کر پانی پینا افضل اور سنت عمل ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جس پر نبی کریم علیہ السلام نے تسلسل فرمایا ہے، یعنی اکثر آپ بیٹھ کر ہی پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن جو کھڑے ہو کر پینے والی روایت ہے تو اسی بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو کثیر عمل تھا وہ یہی تھا کہ آپ پانی بیٹھ کر پیا کرتے تھے، اور پھر 3 سانسوں میں پانی پیا جائے۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2028 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا باقاعدہ کہ تم پانی کو 3 سانسوں میں پیا کرو۔ اور ایک اور روایت کہ جب 3 سانسوں میں ہم نے پانی پینا ہے تو سانس ہم نے پانی کے اندر نہیں لینی ہے۔ گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں، مگ کے اندر آپ پانی پی رہے ہیں، کٹورے کے اندر آپ پانی پی رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں بس منہ لگا ہوا ہے اور ہٹایا تھوڑا سا، پھر سانس بیچ میں لیا اور دوبارہ گھونٹ بھر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ 3 سانسوں میں پانی پیو۔ اور جو دوسری روایت ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5630 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سانس پانی پینے کے برتن میں نہ لو، سانس جب لیتے ہو نا 3 سانسوں میں پینا ہے نا، تو وہ سانس تم نے پانی سے باہر لینی ہے، برتن سے باہر لینی ہے۔
اور آئیے اعتراض کی طرف، جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ شروع میں پینا چاہیے، درمیان میں نہیں پینا چاہیے، یا درمیان میں پینا چاہیے تو آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے، تو احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کھانے کے درمیان میں پانی، شروع میں پانی پینا بھی جائز، درمیان میں پانی پینا بھی جائز، اور آخر میں بھی پانی پینا جائز ہے۔ کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ شروع میں پئیں تو درمیان میں نہ پئیں، یا درمیان میں پئیں تو آخر میں نہ پئیں، حضور نے منع فرمایا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس قسم کی کوئی بھی روایت نہیں موجود ہے۔ ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے ممانعت کی دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں کھانے کے شروع میں پانی پینے سے منع کیا گیا ہو، یا درمیان میں پینے سے منع کیا گیا ہو، یا آخر میں پینے سے منع کیا گیا ہو۔ ہاں، اعتدال ضروری ہے، اتنا پانی پیا جائے کہ جس سے بوجھل، انسان کا جسم بوجھل نہ ہو۔ شروع میں آپ نے اتنا پانی پی لیا ہے کہ آپ کا پیٹ ہی بھر گیا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو جائے گا۔ درمیان میں آپ نے اتنا پانی پی لیا ہے کہ آپ کا پیٹ جو وہ بھر گیا ہے، بہت زیادہ پی لیا ہے، اب وہ کھانا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ یا آخر میں آپ نے بہت زیادہ پانی پی لیا ہے، وہ پانی بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ میڈیکل بھی کہتی ہے، یہ بھی میں نے سرچ کیا ہے کہ میڈیکلی اعتبار سے بھی آخر میں پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اعتدال کے ساتھ کھانے میں جب بھی پانی پئیں گے، وہ پانی آپ کے لیے آزمے کا باعث بنے گا، آپ کے کھانے کو ہضم کرے گا۔ جب زیادہ پئیں گے تو اس میں بدہضمی ہوگی۔ تو لہٰذا اس قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے، اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ کوئی بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے۔ شروع میں پئیں، درمیان میں پئیں، آخر میں پئیں، تینوں اوقات میں، تینوں مقامات پر پینا جائز ہے۔ ہاں، اعتدال کو مد نظر رکھا جائے۔ جزاک اللہ وسلم۔